السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، جب حضرت ابراہیم نارے نمرود سے صحیح سالم باہر نکل آئے تو نمرود نے کتنے جانور ذبح کرائے تھے؟ جب حضرت ابراہیم نارے نمرود سے صحیح سالم باہر نکل آئے تو نمرود نے کتنے جانور ذبح کرائے تھے؟ جواب ہے 4000 گائے۔ سوال نمبر 2، حضور پاک نے کس جنگ میں حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار دی تھی؟ حضور پاک نے کس جنگ میں حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار دی تھی؟ جواب ہے غزوہ احد میں۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے؟ جواب ہے 1945 میں۔ سوال نمبر 4، کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے جہاد کو۔ سوال نمبر 5، حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی تھی؟ حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی تھی؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک۔ سوال نمبر 6، یروشلم پر اسلامی قبضہ کس خلیفہ کے زمانے میں ہوا تھا؟ یروشلم پر اسلامی قبضہ کس خلیفہ کے زمانے میں ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 7، کس عورت کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ کس عورت کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جحش کا۔ سوال نمبر 8، اسلام کا پہلا تیر چلانے والا شخص کون تھے؟ اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص۔ سوال نمبر 9، کس نبی نے نکاح کے حق مہر میں 20 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا؟ کس نبی نے نکاح کے حق مہر میں 20 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 10، کس چیز کو یاد کرنے سے توبہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ کس چیز کو یاد کرنے سے توبہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے موت کو۔ سوال نمبر 11، حضور پاک نے کس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا حکم دیا ہے؟ حضور پاک نے کس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں پر بھی تمہیں برکت کا درخت دکھائی دے تو اس کو کاٹ دو اور جڑ سے اکھاڑ دو، جبکہ درخت لگانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ تو پھر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ اس درخت کو کاٹ دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں اور عیسائیوں میں بڑی جنگ نہ ہو جائے، اور اس جنگ میں جب یہودیوں کو شکست ہوگی اور وہ پناہ کے لیے چھپیں گے پتھروں کے پیچھے اور بڑے بڑے درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور جہاں کہیں بھی چھپیں گے پتھر خود بولیں گے کہ مسلمانوں کو یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہر درخت بھی بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، لیکن یہ واحد ایک درخت ہے برکت کا جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اس لیے اس کو شیطانی درخت بھی کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 12، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کرام کا۔ سوال نمبر 13،
उम्मुल हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? उम्मुल हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? जवाब है हज़रत खदीजा की। सवाल नंबर 14, हदीस के मुताबिक मौत किसके लिए तोहफ़ा है? हदीस के मुताबिक मौत किसके लिए तोहफ़ा है? जवाब है मोमिन के लिए। सवाल नंबर 15, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन शय मिलकर तस्बीह करती थीं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन शय मिलकर तस्बीह करती थीं? जवाब है परिंदे और पहाड़। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।